جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، جو میری رضا وہی تیری رضا۔ خوشی اس اینک کی طرح ہے جسے ایک بڑھیا بڑی دیر تک تلاش کرتی رہے اور آخر میں اس کو اپنی آنکھوں پر لگی ملے۔ اس لیے اپنے اندر خوشیاں تلاش کریں، سلامت رہیں اور خوش رہیں۔ یقین مانیے، کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر راستے کا انتخاب مت کیجیے، ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کیجیے، بھلے اس پر تنہا ہی چلنا پڑے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں کثیر کا تذکرہ نافرمانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ کے فرمانبردار قلیل گنے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، احترام اور شفقت ابھی دنیا میں باقی ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بلکہ بدل دیتا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار ہم اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت باہر نکال پھینکے، صاف دل اور صاف نیت سے جینا سیکھیں۔ کیا ہو کہ اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے مکمل کرو گے۔ دعاؤں کا قافلہ چلتا ہے میرے ساتھ، مقدر سے کہہ دو اکیلا نہیں ہوں میں۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے حجر اسود بنانا ہے۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگو؟ بلکہ تم اس کے برعکس کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟